اور ایران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دنیا میں دو سلطنتیں سب سے بڑی تھیں اور وہی گویا تمام قابل ذکر دنیا پر چھائی ہوئی تھیں، ایک روم کی سلطنت اور دوسری ایرانی بادشاہی۔ اس وقت دنیا میں صرف دو ہی سبھیتائیں تھیں، آدھی دنیا پر رومی سبھیتا اور آدھی پر ایرانی۔ ملک عرب جو بالکل بری حالت اور تاریکی کے عالم میں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور اسلام کے ذریعے سے ایک نئی سلطنت اور ایک نئی سبھیتا کی شروعات ہوئی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ عربی یا اسلامی سلطنت کے مقابلے میں رومی اور ایرانی سلطنتیں سب فنا ہو گئیں اور ساری دنیا اسلامی حکومت اور اسلامی سبھیتا کے زیر سائے میں زندگی بسر کرنے لگی۔ کسی زمانے میں ایرانی سلطنت بحیرہ روم، بحیرہ اسود، خلیج، فارس، دریائے سندھ، کشمیر، تبت، کوہ الٹائی، بحیرہ کیپسن تک پھیلی تھی۔ کیانی خاندان کی حکمرانی اور رستم زابلستان کی پہلوانی کا زمانہ گزرنے کے بعد سکندر یونانی نے سلطنت ایرانی کو پارا پارا کر دیا تھا، لیکن ایرانی سبھیتا باقی رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال پہلے اردشیر بابقہ نے ساسانی خاندان کی بنیاد ڈالی۔ ساسانی خاندان نے کیانیوں کی وسیع سلطنت کے اکثر حصوں کو اپنے ممالک میں شامل کر کے خلیج فارس، دریائے فرات، بحیرہ کیپسن، دریائے سندھ، دریائے جیہون کے درمیان ایک وسیع اور ٹھوس سلطنت قائم کر کے تمام بر اعظم ایشیا کی سرداری حاصل کر لی تھی۔ رومیوں کی سلطنت کا مرکز سلطنت اٹلی شہر تھا، جس میں جولیس سیزر، سینٹ اینموسٹس وغیرہ بادشاہ گزر چکے ہیں۔ اس سلطنت میں تقریباً تمام بر اعظم یوروپ، مصر اور ایشیائی علاقے شامل تھے۔ کچھ عرصے کے بعد اس رومی بادشاہی کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ مغربی یعنی کہ پشچمی حصے کا دارالسلطنت تو شہر روم ہی رہا، لیکن مشرقی یعنی کہ پوروی حصے کا دارالسلطنت شہر قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ کے قیصر کو بھی قیصر روم کے نام سے پکارا جاتا تھا، جس کے تحت مصر، حبش، فلسطین، شام، ایشیائی اور بلقا کے ممالک تھے۔ اس مشرقی یعنی کہ پوروی رومی سلطنت کی شان اور شوکت کی قوت کے آگے مغربی یعنی کہ پشچمی روم کی حیثیت اور حقیقت ہلکی پڑ گئی تھی۔ ایشیا اور عراق کے میدانوں میں ان دونوں یعنی کہ روم اور ایران کی سلطنت کی حدوں میں کوئی قدرتی چیز یعنی پہاڑ، سمندر وغیرہ کے نہ ہونے سے کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکرانے اور لڑائی ہونے کا بھی موقع آ جاتا تھا۔ نبی اکرم کی ولادت کے وقت ایران کا بادشاہ نوشیروان عادل ساسانی تھا، اور آپ کی زندگی کے وقت ایران پر نوشیروان عادل کا پوتا خسر پرویز بادشاہ تھا، اور قسطنطنیہ میں ایک زبردست بغاوت قیصر فوقا کے خلاف نمودار ہوئی۔ سلطنت کے حاکموں اور ملک کی رعایا نے فوقا کو تخت سے اتار کر قتل کر دیا، اور افریقہ کے گورنر یعنی بادشاہ مصر کو قسطنطنیہ کے تخت پر بٹھانے کی دعوت دی۔ گورنر افریقہ تو عمر کی درازی کی وجہ سے نہ جا سکی، لیکن اس کا جوان بیٹا ہرقل قسطنطنیہ میں تخت نشین ہو گیا، اور ہرقل کی بادشاہی کو پوری سلطنت نے بخوشی تسلیم کر لیا۔ ایک ایسے شخص کے تخت نشین ہونے کے بعد جو وراثتاً تخت اور تاج کا حقدار نہ تھا، ایرانیوں کے لیے سلطنت روم پر حملہ کرنے کا بہترین موقع تھا۔ ایرانیوں اور رومیوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ ان لڑائیوں کا سلسلہ 6-7 سال تک جاری رہا۔ آخرکار نتیجہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 8ویں سال میں ایرانیوں نے ملک شام کو فتح کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور عیسائیوں سے صلیب چھین کر لے گئے۔
ساتھ ہی فلسطین کے تمام ملک کو فتح کر کے سکندریہ تک پہنچ گئے۔ مشرکین مکہ نے ایرانیوں کی جب فتح کا حال سنا تو بڑی خوشیاں منائیں، کیونکہ رومی اہل کتاب اور ایرانی مشرک تھے۔ مسلمانوں کو مشرکوں کے مقابلے میں اہل کتاب سے ہمدردی تھی، اس لیے اس خبر سے مسلمان رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نازل فرمائی اور ان میں خبر دی کہ اگرچہ رومی اس وقت ہار گئے ہیں لیکن چند سال کے بعد غالب ہو جائیں گے اور مسلمان اس وقت خوش ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہرقل 6-7 سال تک برابر فوجی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس عرصے میں اس نے اپنے ملک کے اندر کے انتظامات پر پورے طور پر قابو پا لیا، ایرانیوں کو اپنی حدوں سے نکالنے اور پچھلی شکست کا انتقام لینے کے لیے نکلا، اور آخرکار ملک شام کے میدانوں میں رومی لشکر نے ایرانیوں کو شکست دی۔ ایرانی بھاگے اور قیصر روم نے اپنے علاقے ایرانیوں سے خالی کرا لینے کے علاوہ ایرانیوں کے کچھ صوبوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ادھر رومیوں نے ایرانیوں پر فتح حاصل کی، ادھر بدر کے میدان میں مسلمانوں نے مکہ کے کافروں کو شکست دی اور قرآن کریم کی پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ اس کے بعد بھی ایرانیوں اور رومیوں میں لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 7 ہجری کے شروع میں رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان صلح ہو گئی اور ایرانیوں نے وہ صلیب جو بیت المقدس سے لے گئے تھے رومیوں کو واپس کر دی۔ اس صلح نے ہرقل کی فتح کو ایک طرف مکمل کر دیا، دوسری طرف ایرانیوں نے اپنے کھوئے ہوئے علاقے اور صوبے رومیوں سے واپس لیے۔ لہٰذا ایرانی اور رومی دونوں درباروں میں بیداری کی نشانیاں ظاہر تھیں اور دونوں اپنی اپنی ترقی اور مضبوطی کے لیے مناسب کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ اسی سال نبی اکرم نے بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے۔ کیانیوں کے زمانے میں ایران کا دارالسلطنت استخر تھا، جس کو سکندر یونانی نے جلا کر خاک کر دیا تھا۔ اب ساسانی خاندان کا دارالسلطنت مدائن تھا۔ ادھر ہرقل اپنی فتح اور صلیب کے واپس لینے کی خوشی میں زیارت کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ نبی اکرم کا خط خسرو پرویز کے پاس مدائن میں اور ہرقل کے پاس بیت المقدس میں پہنچا۔ خسرو پرویز نے آپ کے نام کو پھاڑ دیا اور ہرقل نے عزت کے ساتھ اس خط کو لیا۔ آپ نے ایرانی بادشاہ کی حرکت نامعقول کا حال سن کر فرمایا کہ اس کی سلطنت پارا پارا ہو جائے گی۔ خسرو پرویز نے یہی نہیں کہ آپ کے خط اور قاصد کے ساتھ گستاخی کی، بلکہ عامل بازان والی یمن کو لکھا کہ اس عربی پیغمبر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ بازان نے 2 آدمی مدینہ میں بھیجے، وہ دونوں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور خسرو پرویز کے حکم کی خبر دی۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ جس کو اپنا معبود سمجھتے ہو یعنی خسرو پرویز، وہ رات اپنے بیٹے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہ دونوں جب بازان کے پاس واپس پہنچے تو وہاں مدائن سے خبر پہنچی کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ٹھیک اسی رات کا تھا جس رات کی نسبت نبی اکرم نے فرمایا۔ بازان گورنر یمن مسلمان ہو گیا اور اس طرح ملک یمن میں بہت جلد اسلام پھیل گیا۔ نبی اکرم نے بازان ہی کو یمن کا عامل رکھا۔ شیرویہ کو اس قدر مہلت ہی نہ ملی کہ وہ اندرونی جھگڑوں سے فارغ ہو کر عرب اور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا۔ کچھ دن کے بعد اس کی جگہ اس کا کم سن بچہ تخت ایران پر بٹھایا گیا، جس کا نام اردشیر تھا۔ اس کم سن اردشیر کو ایرانی سپہ سالار شہریار نے کچھ مہینوں کے بعد قتل کر کے خود تخت سلطنت پر بیٹھ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد سلطنت کے کارندوں نے اس کو قتل کر کے شیرویہ کی بہن اور خسرو پرویز کی بیٹی بوران کو تخت پر بٹھایا، جو صرف 1 سال کچھ مہینے حکمران رہی۔ اسی کے زمانے میں نبی اکرم نے وفات پائی۔ بوران کے بعد کئی نئے عمر کے لڑکے اور عورتیں ایک کے بعد ایک تخت نشین ہوئے۔
آخر میں یزدجر تخت نشین ہوا، جس کے زمانے میں ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ غرض جس دن سے خسرو پرویز نے صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چاک کیا تھا، اسی دن سے ایرانی سلطنت کا قدرتی طور پر پارا پارا ہونا شروع ہو گیا، اور ایران کے تخت پر بجائے اصلی حقدار بادشاہوں کے لڑکوں اور عورتوں نے قبضہ پا لیا تھا۔ ایرانی سلطنت کے قبضہ سے اس کا ایک صوبہ یعنی یمن کا ملک نکل چکا تھا، اسی لیے ایرانیوں کو مسلمانوں سے اور بھی زیادہ دشمنی ہو گئی تھی۔ ایرانی مشرک ہونے کی وجہ سے زیادہ گھمنڈی اور مغرور تھے، لہٰذا وہ عربوں کو زیادہ حقیر سمجھ کر ان کی قوت کی خبریں سن کر زیادہ بے چین اور مسلمانوں کو مٹانے پر زیادہ آمادہ تھے۔ لیکن قدرت نے ان کو اس طرح اندرونی جھگڑوں اور بادشاہوں کے ہٹانے اور رکھنے کی مصیبتوں میں گرفتار کر دیا تھا کہ ملک عرب کی طرف جلدی متوجہ نہ ہو سکتے تھے۔ مدینہ کے منافقین اور مدینہ کے یہودیوں نے جو جلا وطن ہوئے تھے، مسلسل شہروں میں اپنے زبان اور چالاک ایلچیوں کو بھیج کر ایرانیوں کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ابھارا تھا۔ دوسری طرف ان لوگوں نے ہرقل کے دربار میں اسی قسم کی کوششیں کر رکھی تھیں۔ ہرقل کا دربار چونکہ اندرونی جھگڑوں سے پاک تھا، لہٰذا ان کو وہاں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ شام کے ملک کے جنوبی حصے میں عرب قوم کے لوگ آباد تھے اور ان کی بہت سی چھوٹی چھوٹی خود مختاری ریاستیں قائم تھیں۔ عربی لوگ عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عرب مستنصرہ کے نام سے مشہور تھے۔ عرب مستنصرہ کی خود مختار ریاستوں سے ہرقل کے دوستانہ تعلقات تھے۔ جب کبھی ان عرب مستنصرہ کی ریاستوں پر ایرانیوں نے حملے کیے تھے تو قیصر روم کی حمایت اور حفاظت پر آمادگی ظاہر کی۔ اس لیے یہ لوگ اور بھی مجبور تھے کہ اپنے آپ کو قیصر روم کی حمایت پر رکھیں۔ چونکہ عربی نسل ہونے کے سبب سے یہ لوگ زیادہ بہادر تھے، اس لیے قیصر روم ان کے وجود کو زیادہ قیمتی سمجھتا تھا اور ضرورت کے وقت ان کی جنگجو قابلیتوں سے فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ ملک عرب میں جو ایک اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی، اس اسلامی سلطنت اور قیصر روم کی سلطنت کے درمیان عرب مستنصرہ کی ریاستیں حد فاصل تھیں۔ چونکہ یہ ریاستیں سب عیسائی مذہب رکھتی تھیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ رومیوں اور عربوں کے درمیان تو ایک حد فاصل تھیں، لیکن اسلامی سلطنت اور عیسائی حکومت کے درمیان کوئی حدیں فاصل نہ تھیں۔ حیات نبوی میں جب عیسائی ریاستوں اور مسلمانوں کے درمیان مقابلہ اور جنگ کی نوبت پہنچی تو ایک طرف ان عرب مستنصرہ نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی اور دوسری طرف منافقوں اور یہودیوں کی مکاریوں نے دربار ہرقل کو مسلمانوں کو مٹانے پر آمادہ اور تیار کیا۔ نبی اکرم نے جس زمانے میں ہرقل کے پاس خط بھیجا تھا، اسی زمانے میں بصرہ اور دمشق کے رئیسوں کی طرف بھی خط روانہ کیے تھے، لیکن ان دونوں نے نبی اکرم کے ایلچیوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا تھا۔ چنانچہ بصرہ کے حاکم شرجیل نے تو نبی اکرم کے ایلچی حارث کو شہید کر دیا تھا۔ نبی اکرم نے زید بن حارث کو شرجیل بن عمرو غسانی سے حارث کا انتقام لینے کے لیے روانہ کیا، اور جنگ متا میں زید، جعفر، عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے اور خالد بن ولید نے لڑائی کی حالت کو سنبھالا۔ اس جنگ میں ہرقل کی فوجیوں نے شرجیل غسانی کی حمایت میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ رومیوں نے اس کے بعد ملک عرب پر چڑھائی کی اور نبی اکرم کو خود چشمہ تبوک تک لشکر لے جانا پڑا۔ اس وقت رومی سامنے سے ٹل گئے اور کوئی بڑی لڑائی نہ ہوئی، بلکہ انہیں عرب مستنصرہ کی ریاستوں سے جزیہ لے کر اور ان پر دبدبہ قائم کر کے نبی اکرم واپس تشریف لائے تو خبر سنی کہ ہرقل ملک عرب پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے اور شام کی سرحد پر فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ آپ نے اسامہ بن زید کو اس طرف روانہ کیا، لیکن آپ کی بیماری کی وجہ سے یہ لشکر مدینہ کے باہر رکا رہا اور آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ ہو کر اس لشکر کو روانہ کیا۔ یہ لشکر شام تک گیا اور وہاں کے سرکش اور باغی سرداروں کو درست کر کے واپس چلا آیا۔
ہرقل کی فوجوں سے اس لیے مقابلہ پیش نہ آیا کہ عرب مستنصرہ کے رئیسوں میں سے کچھ بخوشی اسلام کو حق سمجھ کر تسلیم کر چکے تھے، اور ہرقل سوچ میں تھا کہ یہ سرحدی ریاستیں اسلام میں داخل ہونے والی ہیں یا عیسائیت پر قائم رہ کر مسلمانوں کے مقابلے پر تیار ہونے والی ہیں، محض ان ریاستوں کی وجہ سے جو کئی بار اسلامی طاقت کے نظارے دیکھ چکی تھی اور اصول اسلامی سے واقف ہو کر اسلام کی طرف مائل نظر آتی تھی۔ ہرقل لڑائی کے لیے فکر مند تھا۔ وہ خود بھی اسلامی صداقت کا دلی طور پر اعتراف کرتا تھا، لہٰذا ایک طرف مسلمانوں کی ترقی اس کے لیے سلطنت کی تباہی کا پیغام تھا، اور وہ مسلمانوں کی طاقت کو خطرہ آنے سے پہلے مٹا دینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف چونکہ اس کو انجام اور نتیجہ صحیح نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا بہترین موقع کے انتظار میں وہ جنگ کو ٹالتا تھا۔ بہرحال وہ ہرقل جو ایرانیوں کی عظیم و شان بادشاہی کو نیچا دکھا چکا تھا، وہ ہر ایک وقت اسلامی طاقت کو برباد کرنے کی طرف متوجہ تھا اور کسی مناسب موقع کو ہاتھ سے گوا دینے والا نہ تھا۔ نبی اکرم کی وفات کے بعد جو تمام ملک عرب میں بدامنی اور ہلچل پیدا ہوئی، تو ایک طرف ایرانیوں نے، دوسری طرف رومیوں نے ان خبروں کو بڑے اطمینان اور مسرت کے ساتھ سنا۔ دنیا میں پہلی ہی مرتبہ تمام بر اعظم عرب نے ایک سلطنت اور ایک متحدہ طاقت کی شکل میں اپنے آپ کو جلوہ افروز کیا تھا، اور اسی لیے رومی اور ایرانیوں کے درباروں نے اس ملک کو غور و فکر کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور یہ دونوں حکومتیں بجائے خود الگ الگ اس نئی عربی طاقت یعنی حکومت اسلام کو مٹا دینے اور فنا کر دینے پر آمادہ تھی۔ وفات نبوی کی خبر کے ساتھ ہی اسلام سے پھر جانے کی خبروں نے ان دونوں حکومتوں کو بتا دیا تھا کہ ملک عرب کو پامال کرنے اور آنے والے خطرے کو مٹا دینے کا بہترین وقت ہے۔ چنانچہ ایک طرف ہرقل کی فوجیں شام میں اور دوسری طرف ایران کی فوجیں عراق میں جمع ہونے لگیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گہری نظر اور بہادری کا اس طرح بھی اندازہ ہو سکتا تھا، انہوں نے اسلام سے پھر جانے کے فتنے کو جلد سے جلد مٹایا، اور اس فتنے کو ختم کرنے کے بعد ایک دن بھی برباد کیے بغیر فوراً رومیوں اور ایرانیوں کو روکنے کے لیے تمام ملک عرب کو آمادہ کر لیا۔ اگر ابو بکر صدیق کچھ دن اور اسلام سے پھر جانے کے فتنے کو مٹانے پر قادر نہ ہوتے، یا پھر کچھ دن سستی میں گزار دیتے، تو مدینہ یعنی دارالخلافت اسلامیہ رومیوں یا ایرانیوں کے گھیرے میں آ کر مسلمانوں کی زندگی تباہ ہو چکی ہوتی۔ حیرت ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے کیسا سخت اور اہم کام کیسے نازک اور کم وقت میں کس احتیاط اور خوبی سے انجام دیا، اور اسلام کی روحانی اور مادی حالت اور معنوی اور ظاہری شان کو کس عظمت کے ساتھ قائم رکھا۔